IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا اور IMF کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں جو اقساط ہیں بلینز آف ڈالرز کی وہ ملیں گی. مجھے پوری امید ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے. امید ہے IMF کا معاہدہ اسی ماہ ہو جائے گا. اگر اس میں تاخیر ہوئی تو قوم کو اعتماد ملیں گے. اللہ نے ملک کو بڑے وسائل سے نوازا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا 2018 میں آنے والی فسطائی حکومت نے تمام منصوبے ٹھپ کر دیے, سی پیک منصوبے ختم کر دیے. گزشتہ حاکم کے پاس ایک ہی کام تھا کہ کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگائے. اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا یہ حال نہ ہوتا. نون لیگ نے جب اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالا تو پچھلی حکومت IMF سے معاہدہ توڑ چکی تھی. 9 مئی کا واقعہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا. جن لوگوں نے ایک شخص کے اکسانے پر اتنا بڑا فساد کیا, یہ تو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا. قانون اپنا راستہ لے گا. بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بپرجوائے مزید شدت اختیار کر گیا. پاکستان کی ساحلی پٹی کی طرف بڑھنے لگا. طوفان کراچی سے 770 اور ٹھٹھہ سے 750 کلومیٹر دور. طوفان کے مرکز میں ہواؤں کی رفتار 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, جو 195 کلومیٹر کی رفتار کو بھی چھو رہی ہے. لہریں 40 سے 50 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جون کی صبح تک سمندری طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرا سکتا ہے. کیٹی بندر پر لہریں 8 سے 10 فٹ بلند ہو سکتی ہیں. کراچی, ٹھٹھہ, سجاول, بدین, تھرپارکر اور میرپور خاص میں منگل کی شام سے تیز بارشوں کا امکان. کمشنر کراچی نے شہر بھر سے بل بورڈز اور سائن بورڈز سمیت اشتہاری مواد ہٹانے کا حکم دے دیا. PI نے بھی الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں طوفانی بارشوں کے دوران پروازوں کو ملتان اور لاہور ایئرپورٹس پر اتارا جائے گا. کراچی کے الیکشن سے پہلے امیدواروں میں الفاظ کی جنگ تیز. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے. روز چیئرمین لاپتہ ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ملک توڑ دیا تھا مگر مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا. 3.5 لاکھ ووٹ لینے والی پیپلز پارٹی 9 لاکھ ووٹوں کا مینڈیٹ نہیں مان رہی. اب بھی وقت ہے. پیپلز پارٹی منہ پر کالک نہ ملے, مینڈیٹ تسلیم کرے. پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے جواب دیا کہ جو بھی مینڈیٹ کا دعوے دار ہے وہ کونسل میں اکثریت ثابت کرے. حافظ نعیم کے بیانات مناسب نہیں, الیکشن کا عمل پورا ہونے دیں. نعیم الرحمان دباؤ سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبے کے لیے وفاق کے پروجیکٹس پر عدم اعتماد. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وفاق کی طرف سے سندھ کے لیے پروجیکٹس پر مطمئن نہیں ہیں. چاہتے ہیں کہ سندھ کو بھی دیگر صوبوں کے جتنے فنڈز دیے جائیں. معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے. کراچی میں میئر کے انتخاب کے معاملے پر حافظ نعیم الرحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص رو رہا ہے, 15 جون کے بعد وہ چپ ہو جائے گا. ایک بندہ اتنا چیخ رہا ہے کہ اب اس کو گھر جا کر آرام کرنا چاہیے. الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. کراچی میں 3 UC چیئرمین گرفتار ہیں. جو بھی گرفتار ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور آئے گا. بنایا نا کہ جب اس جورسڈکشن میں اس ایریا میں کوئی آدمی داخل ہو کے کوئی جرم کرے گا, آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہی ٹرائل ہونا ہے نا پروسیڈ ہونا ہے. اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس منصوبہ بندی, جس موٹیویشن اور جس کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا ہے تو وہ فلاں ہے, تو وہ پھر جو بھی ہے وہ اس میں آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے اور لگیں گے اس میں. 2 سے 3 ہفتوں میں چیئرمین PTI کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو. کہا سیاست میں نفرت اور ملک میں عدم استحکام کے آرکیٹیکٹ چیئرمین تحریک انصاف ہیں. 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی. ساری منصوبہ بندی زمان پاک میں کی گئی. کمرے میں تا حیات ایکسٹینشن کی آفر اور باہر میر جعفر کے نعرے لگانے والے کو کاندھے اور بیساکھی کے سہارے کی تلاش ہے جو اب میسر نہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان. کہا پہلے جلسے میں امریکہ پر الزام لگاتا ہے, پھر معافی مانگ کر امریکہ میں لابنگ کمپنیز بنا لیتا ہے. اسے فورن فنڈنگ, ٹیرین, 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ جیسے جرائم سے نجات کا NRO درکار ہے. RTS کی معاونت کی التجا ہے. یہ طلسماتی سہولیات اب دستیاب نہیں. PTI کے صدر پرویز الہی کی طبیعت خراب ہونے کی شکایت. گزشتہ رات پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور منتقل کر کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے. ٹیسٹ تسلی بخش آنے پر پرویز الہی کو اسپتال سے ڈسچارج کر کے واپس جیل منتقل کیا گیا. چودھری پرویز الہی 16 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں. نون لیگ کے رہنما مریم نواز آج شجاع آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی. اجلاس میں کاروباری شخصیات کی جانب سے مریم نواز کی تاج پوشی بھی کی جائے گی. 5 تولے سونے کے تاج میں خوبصورت موتی بھی جڑے ہیں.
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مختلف سیاسی شخصیات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ 9 مئی کو تحریک انصاف کے چیئرمین کو کرپشن کے الزامات پر گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ان کی ہدایات پر ملک کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ کہا ترکیے کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان، ترکیے اور ایران کے درمیان ریل روڈ نیٹ ورک منصوبہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ترک سرمایہ کاروں کو شمسی توانائی اور پن بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ ترکیے کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی افرادی قوت دونوں ملکوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کا بجٹ 19 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت 4 ماہ کا بجٹ دے گی۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ نگراں حکومت کوئی نئے ترقیاتی منصوبہ شامل نہیں کر سکتی۔ بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اور گریڈ 17 اور اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ بولے جن سے زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جس کا جو کردار ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے تو قوم کو پورا سچ بتانا ہوگا۔ حقیقت بیان نہ کی گئی تو ملک نہیں چلے گا۔ تمام کرداروں کو بے نقاب کیا جائے۔ پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کے ساحلی علاقوں میں موسم کی صورتحال پر مکمل نظر ہے۔ انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سرکاری ملازمین کو اضلاع سے باہر نہ جانے کی ہدایت کی ہے۔ میران شاہ میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے پاک فوج کے 3 جوان شہید ہونے والے سپاہی محمد زمان کی عمر 22 سال، سپاہی نسیم خان کی عمر 26 سال جبکہ صوبیدار اصغر علی 40 برس کے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ مقابلہ 9 اور 10 جون کی درمیانی شب ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج دہشت گردی کے ناسور کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کل عدم بلوچ لبریشن آرمی چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے اور قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کا بلوچ دہشت گرد تنظیموں کو ہتھیار ڈالنے اور خصوصی پیغام۔ فلک شیر مری نے بتایا کہ وہ 14 سال بعد 2015 میں ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوا تو سیکیورٹی اداروں نے مدد کی۔ بھائی کو رہائی ملی، نوکری بحال ہو گئی، اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ 6 سال بلوچ لبریشن آرمی کا حصہ رہنے کے بعد ہتھیار ڈالنے والے جاوید مری نے کہا کہ وہ اب اپنا کاروبار کرتا ہے، زندگی سکون میں ہے، بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جاوید مری اور فلک شیر مری نے کہا کہ باقی لوگ بھی دہشت گردی کا راستہ چھوڑ کر ہتھیار ڈال کر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی گرین لائن ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بچ گئی۔ گھوٹکی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انجن پٹری سے اترا۔ انجن لوپ لائن پر کھڑی فرید ایکسپریس کے بالکل نزدیک آ کر رک گیا۔ اب ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت 2 گھنٹے تک معطل رہنے کے بعد بحال ہو گئی۔